अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह तौबा की आयत नंबर 40 यानी 40 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम निकलो हल्के हो या भारी और अपने मालों से जिहाद करो और अपनी जान से अल्लाह की राह में, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। अगर माल गनीमत करीब और सफ़र आसान होता तो वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लेते, लेकिन दूर नज़र आया उन्हें रास्ता, और अब अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हमसे हो सकता तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ निकलते। वे अपने आप को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह जानता है वे यकीनन झूठे हैं। अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्यों रुख़्सत की इजाज़त दे दी, यहाँ तक कि आप पर ज़ाहिर हो जाते वे लोग जो सच्चे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान लेते झूठे को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वे लोग रुख़्सत नहीं मांगते जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं कि वे जिहाद करें अपने मालों से और अपनी जानों से, और अल्लाह मुत्तकियों डरने वालों परहेज़गारों को खूब जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ़ वे लोग रुख़्सत मांगते हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हैं, सो वे अपने शक में हिचकिचा रहे हैं। और अगर वे निकलने का इरादा करते तो उसके लिए ज़रूर तैयार करते कुछ सामान, लेकिन अल्लाह ने उनका उठना नापसंद किया, सो उनको रोक दिया और कह दिया कि माजूर बैठने वालों के साथ बैठ जाओ। और अगर वे तुम में तुम्हारे साथ निकलते तो तुम्हारे लिए खराबी के सिवा कुछ न बढ़ाते और दौड़ते फिरते तुम्हारे दरमियान, चाहते हुए तुम्हारे लिए बिगाड़, और तुम उनकी बातें सुनने वाले मौजूद हो, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। अलबत्ता उन्होंने चाहा था कि इसके कबल भी बिगाड़, और उन्होंने तुम्हारे लिए तदबीरें उलट पलट की, यहाँ तक कि हक आ गया और गालिब आ गया अल्लाह का हुक्म, और वे पसंद ना करने वाले ना खुश रहे। और उनमें से कोई कहता है मुझे इजाज़त दें और मुझे फितने में ना डालें। याद रखो वे फितने में पड़ चुके हैं और बेशक जहन्नम काफिरों को घेरे हुए है। अगर तुम्हें पहुँचे कोई भलाई तो उन्हें बुरी लगे, और तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे तो वे कहें हमने अपना काम पहले ही संभाल लिया था, और वे खुशियाँ मनाते लौट जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें हमें हरगिज़ ना पहुँचेगा मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है, वही हमारा मौला है, और मोमिनों और अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें क्या तुम दो भलाइयों में से हम पर एक का इंतज़ार करते हो, और हम इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे लिए कि पहुँचाएँ तुम्हें अल्लाह कोई आज़ाब अपने पास से या हमारे हाथों से, सो तुम इंतज़ार करो, हम भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें तुम खुशी से खर्च करो या ना खुशी से, हरगिज़ तुमसे कबूल ना किया जाएगा। बेशक तुम हो कौम फासिकीन, नाफरमानों की कौम। और उनके खर्च कबूल ना होने की कोई वजह इसके सिवा नहीं कि उन्होंने अल्लाह और रसूल से कुफ्र किया, और वे नमाज के लिए नहीं आते मगर सुस्ती से, और वे खर्च नहीं करते मगर नाखुशी से। सो तुम्हें ताज्जुब ना हो उनके मालों पर और उनकी औलाद पर। अल्लाह यही चाहता है कि उन्हें उससे दुनिया की ज़िंदगी में अजाब दे और निकाले उनकी जानें, और वे काफिर हों। और वे अल्लाह की कसमें खाते हैं कि बेशक वे तुम में से हैं, हालांकि वे तुम में से नहीं, लेकिन वे लोग डरते हैं। अगर वे पाए कोई पनाह की जगह या गार या घुसने सर सामने की जगह तो वे उनकी तरफ फिर जाएं रस्सियाँ तुड़ाते हुए। और उनमें से बाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
صدقات کی تقسیم میں تانے دیتے ہیں، سو اگر اس میں سے انہیں دے دیا جائے تو وہ روزی ہو جائے، اور اگر انہیں اس سے روک دیا جائے اس میں سے انہیں دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں، اور اگر انہیں اس میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا، اور وہ کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، جلد ہمیں دے گا اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ حق ہے صرف مفلسوں کا اور محتاجوں کا، اور اس پر کام کرنے والے کارکنانوں کا، اور ان لوگوں کا جنہیں اسلام کی الفت دی جائے، اور گردنیں چھڑانے آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کا قرضہ ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کا۔ یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ نبی کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کان ہیں اور کانوں کا کچا ہے، کہہ دیں کہ تمہارے بھلائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مومنوں پر یقین رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تمہارے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے کہ وہ انہیں خوش کریں اگر وہ ایمان والے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو مقابلہ کرے گا اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافقین ڈرتے ہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو انہیں مسلمانوں کو جتا دیں جو ان منافقین کے دلوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تم ٹھٹے ہنسی مذاق کرتے رہو، بے شک تم جس سے ڈرتے ہو اللہ اسے کھولنے والا ہے، کھول کر رہے گا۔ اور اگر تم ان سے پوچھو تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف دل لگی اور کھیل کرتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی کرتے تھے؟ بہانے نہ بناؤ، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض ان کے بعض سے آپس میں ایک جیسے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ مٹھیاں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق پر مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے کافی ہے، اور ان پر اللہ نے لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ جس طرح وہ لوگ جو تم سے قبل تھے وہ تم سے زیادہ زور والے تھے، قوت میں اور زیادہ تھے مال اور اولاد میں، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، سو تم اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو جیسا انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم بری باتوں میں گھسے جیسے وہ گھسے تھے۔ یہی لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں اکارت گئے، اور یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ کیا ان تک ان لوگوں کی خبر نہ پہنچی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم علیہ السلام اور مدین والے، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح احکام و دلائل کے ساتھ، سو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 41 سے 70 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا، یعنی 41 سے 70 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کے آگے کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان قرآن کے ترجموں کی ویڈیو کلپس کو عوام میں پھیلاتے آئیے، عام کرتے آئیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت، شفقت اور اپنی برکت ہمارے اوپر نازل کرے۔
इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।